میں خلل پڑتا ہے۔ اپنی رہائش کے کمرے، باتھ روم اور باورچی خانے کو صاف رکھیں۔ خواتین کپڑے وغیرہ دھونے کے بعد باتھ رومز ضرور صاف کر دیں۔ حج کے ایام میں عبادت کے ساتھ آرام ضروری ہے تاکہ تھکاوٹ کے باعث حج کے ارکان کی ادائیگی میں مشکل نہ ہو۔ بعض حجاج کرام حج کے دوران مینا، عرفات میں اوپر کا احرام اتار کر باہر دھوپ میں پھرتے ہیں، جس سے ہیٹ سٹروک کا خطرہ ہوتا ہے۔ اپنے سینے اور کندھوں کو احرام سے ڈھانپ کر رکھیں۔ حج کے 5 دنوں کے دوران ہلکی پھلکی غذا استعمال کریں تاکہ ٹوائلٹ جانے کی حاجت زیادہ نہ ہو۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں داخلے کے لیے بجلی کی سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں، آپ احتیاط سے ان پر پاؤں رکھیں۔ خاص طور سے احرام کی حالت میں بجلی کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت احرام کو سنبھال لیں، ایسا نہ ہو کہ احرام سیڑھیوں میں پھنس جائے اور آپ گر کر زخمی ہو جائیں۔ ٹیلی فون اور موبائل فون کا استعمال۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مختلف مقامات پر مقامی اور انٹرنیشنل فون بوتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے کال چارجز موبائل فون کے چارجز سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ اپنا موبائل سیٹ ساتھ لے جائیں اور سم وہاں سے خرید کر اپنے موبائل میں ڈال لیں۔ پاکستان فون کرنے کے لیے پہلے پاکستان کا کوڈ 0092، پھر اپنے شہر کا کوڈ 0 کے بغیر ملائیے، پھر اپنے مطلوبہ نمبر ملائیں۔ مثلا اسلام آباد فون کرنا ہو تو پہلے 0092، پھر 51، پھر مطلوبہ نمبر ملائیں۔ مکہ مکرمہ اور جدہ کا کوڈ 02 اور مدینہ منورہ کا کوڈ 04 ہے۔ معزز عازمین حج، امید ہے کہ آپ نے انتظامی امور کے بارے میں ضروری باتیں ذہن نشین کر لی ہوں گی۔ اگر آپ مزید معلومات لینا چاہیں تو اپنے قریبی حاجی کیمپ سے رجوع کریں، اور بہتر ہوگا کہ آپ حاجی کیمپوں پہ ہونے والے تربیتی پروگراموں میں بھرپور شرکت کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد، ذی ہوش، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں عازم حج احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے۔ اس دوران عازم حج عمرہ نہیں کر سکتا بلکہ صرف حج ہی ادا کرتا ہے۔ حج قران وہ طریقہ ہے جس میں عازم حج میقات یا میقات سے پہلے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھے اور عمرے اور حج کے ایک ساتھ نیت کر کے نہ احرام کھولے نہ بال کٹوائے اور پھر اسی احرام میں مناسک حج ادا کرے۔ حج تمتع وہ طریقہ ہے جس میں حج کے مہینے میں میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذی الحجہ کو یا پہلے حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کرے۔ پاکستانی عازمین حج کی اکثریت حج تمتع کی نیت کرتی ہے۔ حج تمتع کرنے والے عازم حج کو مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے احرام میقات یا اس سے پہلے باندھا جاتا ہے۔ حج تمتع ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ: احرام باندھنے سے پہلے بال اور ناخن وغیرہ کٹوا لیں اور غسل کر لیں۔ اگر حاجی کیمپ یا ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وضو کر لیں۔ احرام باندھتے وقت 2 انسلی چادریں ننگے بدن پر اس طرح باندھیے کہ ایک چادر تہبند یا لنگی کی طرح نیچے باندھ لیجئے جبکہ دوسری اوپر کے جسم پر اوڑھ لیں، اور پاؤں میں ہوائی چپل یا ایسا کوئی جوتا جس سے پاؤں کی اٹھی ہوئی ہڈی ننگی رہے پہنیے۔ ضروری کاغذات اور رقم کے لیے ایک پیٹی یعنی بیلٹ تہبند کے اوپر باندھ لیجئے۔
خواتین روزمرہ کا لباس ہی پہنیں، جبکہ صرف سر پر زنانہ احرام کا رومال باندھ لیں کہ چہرہ ننگا ہو لیکن بال ڈھک جائیں، یا پھر چہرے کا نقاب اس طرح ہو کہ چہرے پر چادر نہ لگے۔ باقی لباس اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے عبا یا برقع استعمال کریں۔ خواتین کے لیے جوتے کے کھلے ہونے کی پابندی نہیں ہے۔ احرام کا لباس مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل احرام ادا کیجیے۔ ان نوافل کی ادائیگی کے دوران سر ڈھکا رہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد مرد اپنے سر سے چادر اتار لیں۔ سر سے چادر اتارنے کے بعد عمرے کی نیت کریں، لیکن دونوں کندھے ڈھکے رہیں۔ یاد رکھیں کہ دایاں کندھا صرف طواف کے وقت ننگا کیا جاتا ہے۔ خواتین سر ڈھانپ کر رکھیں۔ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ عمرے کی نیت اگر عربی میں آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت کرنے کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھیں، مرد اونچی آواز میں جبکہ خواتین آہستہ پڑھیں۔ اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے ہیں اور احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو گئی ہیں۔ احرام کی حالت میں یہ باتیں حرام ہیں: خوشبو لگانا، مرد کو سلے ہوئے لباس کا پہننا، ناخن کاٹنا، حجامت بنوانا یا کوئی بال توڑنا، ازدواجی تعلقات استوار کرنا، شکار کرنا، فحش گفتگو کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جانور کو ایذا پہنچانا، درخت یا گھاس کاٹنا۔ مرد کو سر اور چہرہ ڈھانپنا، عورت کو چہرہ اس طرح ڈھانپنا کہ نقاب یا چادر چہرے کو مسح کرے۔ مرد کا پاؤں میں ایسا جوتا پہننا جس سے ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل تربیتی پروگراموں میں شرکت کر کے حاصل کرتے رہیں۔ حرم شریف پہنچ کر جب آپ کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے تو اپنی نظریں وہیں جما دیں اور یہ پڑھیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ساتھ ہی نہایت عجز و انکساری سے دعا مانگیے، جس میں یہ دعا بھی شامل کیجیے کہ اے اللہ، میں زندگی میں جو بھی جائز دعا مانگوں اسے قبول فرما۔ اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کے قریب ترین کونے میں حجر اسود کی طرف جائیں۔ حجر اسود کے سامنے پہنچنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ حجر اسود کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس طرح کھڑے ہوں کہ منہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو، حجر اسود آپ کے دائیں کندھے کی سیدھ میں ہو۔ اب استوا کریں، یعنی احرام کی اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں اور طواف کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ اب ذرا دائیں چلیں اور اس طرح کھڑے ہوں کہ سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف ہو اور حجر اسود کا استقدام ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے کر لیں۔ یہ استقبال حجر اسود ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اس طرح کریں کہ ان کی پشت آپ کے منہ کی طرف ہو اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ہتھیلیوں کو چوم لیں۔